چغلی کرتا ہے تو گویا کہ ایسا ہے جیسے اس نے مرے ہوئے جانور کا گوشت کھایا. مرے ہوئے جانور کون سا ہوتا ہے؟ جیسے یہ نہیں جیسے آپ نے ذبح کر دیا آپ لے کر آتے ہیں، یہ نہیں جو جیسے ندی پر پھینک کر آتے ہیں، آپ نہر پر پھینک یا کہیں کہاں پر پھینک آئے، دور جا کر کھیت پر پھینک آئے یا بغیچہ پر آپ پھینک آئے یا اندریا پر آپ پھینک آئے تو وہاں اسے کتے کھاتے نہیں، کتے، اور اسے کتے کھاتے کتے، کتوں کو جانتے ہیں آپ؟ ہاں کتے، جس گوشت کو کتے کھاتے ہیں، جس گوشت کو جانور کھاتے ہیں، جس کو کیا ہے وہ چیڑے اور کوے کھاتے ہیں، تو گویا کہ انسان جب چغلی کرتا ہے تو اسی کو کھاتا ہے. اب یہ والا گوشت آپ لاتے ہیں تو نمک مرچ لگا کر آپ کھا لیتے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، اور یہ جب اچھا لگتا ہے جب وہ ذبح کیا ہوا ہو، جب وہ ذبح کیا ہوا ہو تو یہ تو آپ وہ والا کھائیں گے جو اندریا پہ پڑا ہوا ہے، جو کوئی ندی پر پڑا ہوا ہے، کوئی کھڈے میں پڑا ہوا ہے، کوئی ندی کے دھار میں جس میں سنی ہوتی ہے، جس میں سنی ہوتی ہے، اس والے گوشت کو جب آپ چغلی کرتے ہیں تو اس والے کو کھاتے ہیں. اللہ میں نے درس باتیں اس لیے آپ کو بتائی، کچھ اللہ کے رسول حدیثیں ہیں، یہ رسول کا بیان ہے. جب انسان چغلی یا غیبت کیا کرتا ہے تو میرے بھائی یہ ضرور نہیں رمضان المبارک کے مہینے میں بچے آپ، ہر مہینے میں آپ اگر کیا کفر کے علاوہ کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ غیبت اور چغلی ہے، اور اس ٹائم وہ سب سے زیادہ، اس ٹائم وہ غیبت یعنی کفر کے علاوہ اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ غیبت ہے، وہ چغلی ہے. کیونکہ آپ نے نماز چھوڑ دی، رب چاہے آپ کو معاف کرے گا، بس چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ نے کیا ہے درود پاک نہیں پڑھا یا آپ نے صدقہ نہیں کرا تو آپ کو رب چاہے آپ کو معاف کر دے گا. آپ نے زکات نہیں دی تو رب چاہے آپ کو معاف فرمائے گا یا نہ فرمائے. آپ نے کیا ہے صدقہ نہ کیا یا کسی غریب کی مدد نہیں کی تو رب معاف کر دے گا. اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے یا چغلی کی ہے تو رب بھی معاف نہیں کرے گا. اس سے بڑی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ یعنی ہر کسی کو رب معاف کرے گا لیکن چغلی غیبت کرنے والے کو رب بھی معاف نہیں کرے گا. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر اسے تم بھی معاف اس کی شفاعت نہیں کراؤ گے، رب بھی معاف نہیں کرے گا، یہ بتاؤ اسے معاف کون کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اسے رب معاف نہیں کرے گا بلکہ اسے بلایا جائے گا جس نے اس کی غیبت کی ہے. جیسے کسی نے کسی کی غیبت کی، دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. بتا تو نے اس کی غیبت کی تھی؟ کہے گا ہاں میں نے کی تھی. اب جس کی غیبت کی تھی اس سے کہا جائے گا بتا اسے معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر وہ کہے گا معاف کر دوں گا تو ٹھیک ہے، اگر اس نے یہ کہا کہ معاف نہیں کرتا تو رب اسے جہنم میں ڈال دے گا، اسے جہنم میں ڈال دے گا. پھر پوچھا جائے گا بتا معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو پھر کیا ہے کتے کی شکل میں اسے پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آخرکار بچی معاف کرے گا تب ہی اسے رب جو ہے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. اور آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایسا انسان جو غیبت اور چغلی کرنے والا ہے تو اسے کیا ہے جنت تو بہت دور کی بات ہے، جو جنت کی ہوا چلتی ہے نا، خوشبو آتی ہے، وہ تک میسر نہیں ہوگی. اتنا بڑا بوال ہے. لیکن آج سب سے زیادہ یہی ہے، اگر اب تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں جاتا، سید ہو، عالم ہو، مفتی ہو، امام ہو، مقتدی ہو، کوئی ہو، جب ریمانڈ پر آ گیا تو اس کے لیے سب برابر ہے. جب بیٹھتا ہے تو سید کو بھی نہیں چھوڑتا، مفتی کو نہیں چھوڑتا، عالم کو نہیں چھوڑتا، امام کو نہیں چھوڑتا، کسی کو نہیں چھوڑتا ہے. جب اس کے سامنے آ گیا سب کی کرے گا. وہ سوچتا ہے یہ بہت ہلکا کام ہے، وہ یہ سوچتا ہے بہت ہلکا ہے. غیبت ایسی تھی جب بھی کرتا ہے اور حالانکہ اس سے پتہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ بھی توبہ کر کے میرے بھائی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی چغلی کر کے آئیں اور آپ کی موت آ جائے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. کسی کا ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اور آپ جانتے ہیں جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اس کے لیے نہ کوئی دعا کام آئے گی، نہ کوئی سارے ثواب کام آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. تو یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کا آپ خوب کیا برکتیں حاصل کریں، کیا نمازیں ادا کریں، تسبیح پڑھیں.
اور خاص کر جھوٹ و چگلی سے بچے اور اس میں آپ ایک سبحان اللہ الحمدللہ درود شریف پڑھتے رہتا ہے دن میں. آپ خالی بیٹھے تصویر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ خالی چوراہے پہ دکان پر آپ بیٹھے ہیں تو آپ تصویر لے لیں, یا آپ کا چوراہے پر بیٹھے ہیں آپ تصویر لے لیں. آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دیا اس کے تو 70 مرتبہ پڑھنے کا ملے گا, یا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیا اس کے آپ کو ثواب بھی بڑا عمل ملے گا اور پورا مہینہ برکتیں آپ کو کیا برابر ملتی رہے گی. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی